اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی 11ویں سورت ہود کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے کیونکہ اس میں توحید، رسالت، قیامت اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت ہود میں کل 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق اس کی ابتدائی 5 آیات پارہ 11 میں ہیں، جبکہ باقی مکمل سورت پارہ 12 میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ان کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سورت ہود کے بنیادی موضوعات 4 ہیں: قرآن کی عظمت، توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلے قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اپنی آیات اور معانی کے اعتبار سے محکم ہے، اس میں کوئی تضاد یا کمی نہیں۔ اس کی تفصیل اس ذات نے بیان کی ہے جو حکیم بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی۔ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کی صداقت اور اعجاز کا واضح اعلان ہے۔ دوسرا موضوع توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، پرندے ہوں یا پانی کی مچھلیاں۔ آسمان اور زمین کا خالق بھی وہی ہے۔ کائنات کا پورا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تیسرا اہم موضوع رسالت ہے اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے کشتی بنی، ایمان والے بچ گئے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے تکبر کیا، نتیجتاً ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ طلب کیا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا اور عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا اسحاق عطا ہوا، پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی، انہوں نے نصیحت قبول نہ کی تو ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا مگر اس نے تکبر کیا، آخرکار وہ اور اس کا لشکر ہلاک ہو گئے۔ ان تمام واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور استقامت کا پیغام ہے۔ اسی لیے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بس آپ ثابت قدم رہیے۔ یہ حکم دراصل پوری امت کے لیے ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہے، اور یہ آسان کام نہیں بلکہ بڑے حوصلے اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا موضوع قیامت کا بیان ہے۔ قیامت کے دن انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، بدبخت اور نیک بخت۔ بدبختوں کے لیے سخت عذاب ہوگا اور جو کفر پر مریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں ہیں جہاں انہیں ہمیشہ کی راحت نصیب ہوگی۔ آخر میں سورت ہود ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ ایک ہے، انبیاء سچے ہیں اور آخرت یقینی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت اختیار کریں، عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں سورت ہود کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔